بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور اکثر مدت 10 دن ہے، 10 دن اور 10 راتیں۔ یہ امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت جو ہے 3 دن اور 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ وعند ابی یوسف اقلہ یومانی و اکثر من اليوم الثالث، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک حیض کی اقل مدت 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے، یعنی 2 دن مکمل اور تیسرے دن کا اکثر حصہ نصف سے زائد، ٹھیک ہے۔ وعند الشافعی اقلہ یوم و لیلۃ و اکثرہ 15۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹے، اور اکثر مدت 15 دن ہے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک اقل مدت جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اکثر مدت جو ہے 10 دن ہے، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک اقل مدت جو ہے وہ 2 دن ہے اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اقل مدت جو ہے وہ 24 گھنٹے ہیں اور اکثر مدت جو ہے وہ 15 دن ہے۔ وَنَحْنُ نَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالیہا وَأَكْثَرُهُ 10 ایام۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کی کم سے کم مدت باکرہ اور سیبہ لڑکی دونوں کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اکثر مدت 10 دن ہیں۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو، ہر لڑکی کے لیے حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ثم اعلم ان مبدا الحیض من وقت خروج الدم الی الفرج الخارج، پھر جان لیجئے کہ حیض کی شروعات خون کے فرج خارج تک پہنچنے کے وقت سے ہوتا ہے، یعنی یہ کہ حیض کا وقت کب سے شروع ہوگا، تو یہ اس وقت سے شروع ہوگا جس وقت خون فرج خارج تک پہنچ جائے۔ ووصول الدم الى الفرج الداخلی فاذا لم يصل الى الفرج الخارجی بحیلولۃ الکرسف لا تقطع الصلاۃ، اور خون کا پہنچنا فرج داخل کی طرف، پھر جب وہ فرج خارج تک نہیں پہنچا کرسف کے حائل ہونے کی وجہ سے، تو وہ نماز کو قطع نہیں کرے گی۔ کرسف یہ اس کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں یا روئی کو کہتے ہیں جو ایام حیض کے اندر عورتیں رکھتی ہیں تاکہ حیض کی وجہ سے کپڑے آلودہ نہ ہو جائے۔ تو یہ خون کو روکتا ہے یہ کپڑا۔ تو اگر کسی نے کرسف رکھا ہے تو ایسے وقت میں اگر خون حیض کا آیا اور کپڑے کے رکھنے کی وجہ سے فرج داخل تک ہی خون رک گیا، اس کے بعد اور باہر نہیں آیا، تو وہاں پر حیض کا حکم نہیں لگے گا، اور اسی وجہ سے وہ نماز کو، جو عورت ہے وہ نماز کو نہیں چھوڑے گی۔ کرسف جو ہے وہ رکھتے ہیں فرج خارج سے اور اندر، یعنی جہاں بکارت کی جو جگہ ہے وہاں پر رکھتے ہیں۔ تو جب پہلے فرج داخل ہے، پھر اس کے بعد بکارت والی جگہ، پھر اس کے بعد فرج خارج ہے، تو جب بکارت والی جگہ پر کرسف ہوگا تو اس سے آگے جو خون ہے وہ تجاوز نہیں کر پائے گا۔ اسی وجہ سے اگر اس نے کرسف رکھا ہے تو خون آیا اور کرسف نے خون کو روک دیا، تو ایسی صورت میں حیض کا حکم نہیں لگے گا۔
اور جس کو خون آیا ہے وہ نماز نہیں چھوڑے گی۔ فَإِنَّ وَزِي الْقُرْصُفِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ إِذَا وَصَلَ الدَّمُ إِلَى مَا يُحَاذِي الْفَرْجَ الْخَارِجَ مِنَ الْقُرْصُفِ فَإِذَا احْمَرَّ مِنَ الْقُرْصُفِ مَا يُحَاذِي الْفَرْجَ الدَّاخِلَ لَا يَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ إِلَّا إِذَا رَفَعَتِ الْقُرْصُفَ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ مِنْ وَقْتِ الرَّفْعِ۔ تو قرصف رکھنے کے وقت خروج متحقق اس وقت ہوگا جب کہ خون یہ قرصف کے اس حصے تک پہنچ جائے جو حصہ فرج خارج کے بالمقابل ہے۔ پھر جب قرصف کا وہ حصہ جو فرج خارج کے بالمقابل ہے وہ سرخ ہو گیا تو خروج متحقق نہیں ہوگا مگر اس وقت جب کہ وہ قرصف کو ہٹائے، تو خروج قرصف ہٹانے کے وقت متحقق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت نے قرصف رکھا ہے تو ایسی صورت میں اگر خون آیا تو خون کا حکم حیض کا حکم تب لگے گا جب وہ خون جو ہے قرصف کے اس حصے تک پہنچ جائے جو حصہ فرج خارج کے اندر ہے یا فرج خارج کے بالمقابل ہے۔ تو جب وہ اس حصے تک خون پہنچ جائے تو اس وقت لگے گا، اور وہ بھی حکم اس وقت لگے گا جب وہ قرصف کو ہٹائے گی۔ ٹھیک ہے، قرصف اگر سرخ ہوگا اور اس نے خون آیا اور خون کی وجہ سے جو حصہ فرج خارج کے بالمقابل ہے اس حصے پہ خون پہنچا قرصف کے اور قرصف اس کی وجہ سے سرخ ہو گیا، تو اب جب یہ قرصف ہٹائے گی تو اس وقت حکم لگے گا کہ اب سے یہ حیض والی ہوئی ہے۔ اس کو ابھی آگے اور واضح کر کے بتائیں گے۔ تو اگر قرصف نہیں ہے تو خون کا فرج خارج تک پہنچنا یہ مبدا ہے حیض کے آنے کا۔ اگر خون فرج خارج تک پہنچ گیا قرصف نہ ہونے کے وقت تو حکم لگ جائے گا حیض کا۔ اگر فرج داخل میں ہی ہے ابھی تو حکم نہیں لگے گا، جب تک فرج خارج تک خون نہ پہنچ جائے تب تک حکم نہیں لگتا ہے اس کا حیض کا۔ اور اگر قرصف رکھا ہے تو قرصف رکھنے کے وقت اگر خون فرج خارج سے باہر آ جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی حکم لگ جائے گا حیض کا۔ لیکن اگر باہر نہیں آیا قرصف کی وجہ سے تو اور قرصف جو ہے وہ سرخ ہو گیا تو جب وہ قرصف کو ہٹائے گی اس وقت حکم لگے گا کہ یہ حیض کا حکم اسی وقت لگے گا جس وقت وہ قرصف کو ہٹائے گی۔ یہ وَقَضَا فِي الْإِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَالْبَوْلِ، ایسا ہی حیض استحاضہ نفاس اور بول کے اندر ہے، یعنی استحاضہ نفاس اور بول ان کے اندر بھی ان سب کا آنا تبھی متحقق ہوگا جب فرج خارج تک پہنچ جائے، یا پیشاب اگر مرد کے لیے ہو تو ذکر سے باہر آ جائے، رأس ذکر سے باہر آ جائے تو اس وقت حکم لگے گا۔ یعنی اگر استحاضہ کا خون آیا یا نفاس کا خون آیا تو اگر خون فرج داخل تک ہی ہے تو ایسی صورت میں استحاضہ کا حکم نہیں لگے گا۔ ایسے ہی نفاس میں اگر خون آیا اور فرج داخل تک ہی ہے اس کے باہر نہیں آیا تو اس وقت بھی نفاس کا حکم نہیں لگے گا۔ ایسے ہی اگر پیشاب کا قطرہ ہے وہ اگر فرج داخل تک رہا فرج خارج تک نہیں پہنچا تو بھی حکم نہیں لگے گا پیشاب کے آنے کا، یعنی اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور استحاضہ میں بھی اگر پہلی مرتبہ ہے تو، اور مرد کے لیے اگر رأس ذکر سے پیشاب کا قطرہ باہر نہیں آیا تو حکم نہیں لگے گا وضو کے ٹوٹنے کا۔ اگر رأس ذکر سے باہر آ گیا تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وَوَضُو الرَّجُلِ الْقُطْنَةَ فِي الْإِحْلِيلِ وَالْقُلْفَةِ كَالْخَارِجِ، اور مرد کا روئی کا رکھنا احلیل کے اندر اور قلفے کے اندر یہ خارج کی طرح ہے۔ یعنی اگر پیشاب کا قطرہ مرد کو آتا ہو اور اس نے اس کی وجہ سے روئی کو احلیل کے اندر رکھا، احلیل کہتے ہیں ذکر کے سوراخ کو، ذکر کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کو احلیل کہتے ہیں، تو احلیل کے اندر اگر مرد نے روئی رکھا ہو اس وجہ سے کہ اسے قطرے آتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے اس نے روئی رکھا ہو، ٹھیک ہے، تو اگر پیشاب کا قطرہ اس روئی تک پہنچ جائے تو وہاں پر حکم لگ جائے گا وضو کے ٹوٹنے کا، کیونکہ وہ روئی جو ہے خارج کی طرح ہو جائے گا، گویا کہ اس روئی تک پیشاب کے قطرے کا پہنچنا یہ راس ذکر سے باہر آ جانا اس کی طرح ہے، دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔
تو روئی کا رکھنا مرد کا احلیل کے اندر یہ خارج کی طرح ہے. اگر روئی کو مرد نے احلیل کے اندر رکھا ہے تو وہ روئی خارج کی طرح ہے. اگر وہاں تک پیشاب کا قطرہ پہنچا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے پیشاب کا قطرہ ذکر سے باہر آ گیا. ایسے ہی قلفہ ہے. قلفہ یہ اس کھال کو کہتے ہیں جس کو ختنے میں کاٹا جاتا ہے. تو اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور قلفے کے اندر اس نے روئی رکھی تو ایسی صورت میں بھی اگر روئی تک پہنچ جائے پیشاب کا قطرہ تو یہاں پر بھی حکم یہی لگے گا کہ پیشاب کا جو قطرہ ہے وہ باہر آ چکا ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ جائے گا. کیونکہ قلفہ جو ہے یہ وضو کے ٹوٹنے میں بالکل من کل الوجوہ خارج کی طرح ہے، داخل کی طرح نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. اگر مرد نے روئی رکھی احلیل کے اندر یا قلفے کے اندر اور پیشاب کا قطرہ احلیل یا قلفے تک پہنچ گیا تو ایسی صورت میں جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر روئی نہیں رکھی ہے اور پھر پیشاب کا قطرہ آیا لیکن رأس ذکر سے باہر نہیں آیا تو ایسی صورت میں حکم نہیں لگے گا. اگر روئی کو اس نے احلیل میں رکھا ہے تو ایسی صورت میں حکم نہیں لگے گا وضو کے ٹوٹنے کا. اور قلفے کے اندر اگر پیشاب کا قطرہ اتر آیا تو ایسی صورت میں بھی حکم لگ جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ قلفہ یہ من کل الوجوہ خارج کی طرح ہوتا ہے. ثم وضع القرص فی مستحب للبکر فی الحیض وللثیب فی کل حال. پھر کرسف کا رکھنا مستحب ہے باکرہ عورت کے لیے حالت حیض میں اور سیبہ کے لیے ہر حال میں. یعنی کرسف کا رکھنا یہ باکرہ عورت کے لیے حالت حیض میں صرف مستحب ہے، اور جب حیض کی حالت نہ ہو اس وقت اس کے لیے مستحب نہیں ہے. اور سیبہ کے لیے حالت حیض میں بھی اور حالت طہور میں بھی، دونوں حالتوں میں اس کے لیے کرسف رکھنا یہ مستحب ہے. بلکہ ایسا ہے کہ باکرہ کے لیے اور سیبہ کے لیے دونوں کے لیے حالت حیض میں کرسف کا رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے. اور سیبہ کے لیے حالت طہور میں بھی کرسف کا رکھنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے. تو حالت حیض میں دونوں کے لیے کرسف کا رکھنا سنت ہے، مستحب نہیں ہے. اور سیبہ کے لیے حالت طہور میں کرسف کا رکھنا مستحب ہے اور باکرہ کے لیے مستحب نہیں ہے. یہ فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ سیبہ کے اندر جب خون آتا ہے تو اس کا احساس کم ہوتا ہے برخلاف باکرہ کے. اسی وجہ سے اس کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ کرسف کو ہر حال میں رکھیں. وموضعہ موضع البکارتی، اور اس کے رکھنے کی جگہ بکارت کی جگہ ہے. باکرہ یہ کنواری عورت کو کہتے ہیں، کنواری لڑکی کو، اور سیبہ یہ اس کو کہتے ہیں جو کنواری نہ ہو، جس کی بکارت جو ہے وہ زائل ہو گئی ہو. وموضعہ موضع البکارتی، اور اس کے رکھنے کی جگہ بکارت کی جگہ ہے. بکارت یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو فرج داخل اور فرج خارج کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر یہ کرسف کو رکھا جائے گا، اور یہی پردہ اگر زائل ہو جاتا ہے تو لڑکی کو سیبہ کہتے ہیں. تو اس کے رکھنے کی جگہ یہ ہے، یعنی فرج خارج سے اور اندر اور جہاں پر بکارت کا پردہ ہوتا ہے وہاں پر اس کرسف کو رکھا جائے گا. اور وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ، فرج داخل کے اندر رکھنا مکروہ ہے، یعنی بکارت کی جگہ سے اور آگے رکھنا یہ مکروہ ہے. تو موضع بکارت میں کرسف کو رکھا جائے گا اور اس کے اندر رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے فرج داخل شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ رکھنا مکروہ ہے. فالطاہرۃ اذا وضعت اول اللیل فحین اصبحت رأت علیہ اثر الدم فالآن یثبت حکم الحیض. تو جب طاہرہ نے اول لیل میں کرسف کو رکھا، پھر جب اس نے صبح کی تو اس نے خون کا اثر دیکھا، تو اب یہاں سے حیض کا حکم ثابت ہوگا. یعنی اس سے پہلے جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ اگر کرسف کے رکھنے کے وقت جو حیض کا آنا متحقق ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب کرسف سرخ ہو گیا اور اس نے کرسف کو ہٹایا. تو جب کرسف کو ہٹایا اس وقت حکم لگے گا حیض کے آنے کا.
تو اسی پر یہ تفریق کر رہے ہیں یہاں کہ جب ایسا ہے تو اگر طاہرہ نے یعنی جس کو حیض نہیں آ رہا تھا، پاک عورت تھی، حالت طہور میں تھی، اس نے کرسف کو رات کے وقت رکھا، ٹھیک ہے، اول رات میں اس نے کرسف رکھا، اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت اس نے کرسف ہٹایا تو اس پر اس نے خون کا اثر دیکھا۔ تو جب اس وقت اس نے اس پر خون کا اثر دیکھا تو یہ جو کہ اس کے اٹھانے کا، کرسف کے اٹھانے کا وقت ہے، یہ صبح کا وقت، تو اب صبح کے وقت سے حیض کا حکم ثابت ہوگا، نہ کہ رات کے وقت سے۔ حالانکہ رات کے وقت اس نے کرسف رکھا تھا اور رات کے اور صبح کے درمیان کسی وقت میں حیض آیا ہوگا، لیکن چونکہ کرسف کو اس نے صبح اٹھایا ہے تو صبح کے وقت سے حکم لگے گا حیض کے آنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا پہلے کہ حکم اس وقت لگتا ہے جب وہ اٹھائے، تو جب ایسا ہے تو یہاں چونکہ اس نے صبح کے وقت کرسف اٹھایا ہے تو یہاں پر حکم لگے گا حیض کے آنے کا۔ فلانا یثبت حکم الحیض، تو حیض کا حکم اس وقت ثابت ہوگا یعنی صبح کے وقت۔ والحائض اذا وضعت اول اللیل ورأت علیہ البیاض حین اصبحت حکم بطہارتها من حین وضعت، اور حائضہ نے جب کرسف کو اول لیل میں رکھا اور اس پر اس نے بیاضی دیکھی، سفیدی دیکھی صبح کے وقت، حین اصبحت، جب اس نے صبح کی تو اس وقت اس نے اس پر سفیدی دیکھی، تو رات میں رکھنے کے وقت سے ہی اس کے پاک ہونے کا حکم لگ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی حیض والی عورت ہے اور اس نے رات کے وقت کرسف رکھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب اس نے صبح کی تو صبح کے وقت اس نے اس پر سفیدی دیکھی۔ سفیدی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ بالکل صاف ہو کپڑا، کرسف جو ہے وہ بالکل صاف ہو، یا پھر یہ کہ اس پر وہ سفیدی ہو جو سفیدی حیض کے منقطع ہو جانے کے بعد آتی ہے۔ تو اس وقت صبح کے وقت اس نے ایسا دیکھا کہ کپڑا جو ہے وہ بالکل صاف ہے، یا پھر اس پر وہ سفیدی ہے جو حیض کے ختم ہونے کے بعد آتی ہے، تو ایسی صورت میں جس وقت اس نے کرسف رکھا تھا اسی وقت سے حکم لگے گا کہ یہاں سے حیض جو ہے منقطع ہو چکا تھا، رات کے وقت سے ہی اس کا حیض منقطع ہو چکا تھا، یہ اس پر حکم لگے گا۔ کیونکہ اگر خون اس کے بعد آیا ہوتا رات کے بعد سے تو جو کرسف ہے وہ سرخ ہوتا، حالانکہ سرخ نہیں ہے، بالکل سفیدی ہے اس پر، تو یہاں سے پتہ چلا کہ خون آیا ہی نہیں ہے، تو رات کے وقت سے ہی طہارت کا حکم لگ جائے گا، اور یہ جو رات گزری ہے اس رات کو وہ حیض میں شمار نہیں کرے گی۔ تو اب اگر یہ وقت گزرا ہے یعنی جب حیض کا آنا شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر کے اس اول رات سے پہلے تک کا جو وقت ہے، یہ پورا وقت اگر 72 گھنٹے کا ہو تو ایسی صورت میں وہ حیض ہوگا جتنا بھی خون آیا ہے درمیان میں، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی 24 گھنٹے سے کم ہے، 72 گھنٹے سے کم ہے، تو ایسی صورت میں حکم استحاضہ کا لگے گا، یعنی وہ خون جو ہے وہ استحاضہ کا تھا۔ ایسے ہی اس والی صورت کے اندر بھی ہوگا کہ جب اس نے حالت طہور میں کرسف کو رکھا ہو، پھر اس کے بعد اس نے صبح کے وقت سرخی دیکھی ہو تو اس وقت سے حکم لگتا ہے حیض کا۔ اس کے بعد اگر 3 دن تک یعنی 72 گھنٹے تک حیض آئے، ٹھیک ہے، 72 گھنٹے کے اندر اگر حیض آ جائے تو اس وقت یہ پورا وقت حیض میں شمار ہوگا، اور اگر نہیں آیا اور یا پھر سفیدی آ گئی تو ایسی صورت میں حکم استحاضہ کا لگے گا۔ والطهر المتخلل أي بين الدمين في مدته أي في مدة الحيض وما رأت من لون فيها أي في المدة سوى البياض الخالص حيض، اور طہر متخلل یعنی دو خونوں کے درمیان میں داخل ہونے والا حیض کی مدت کے اندر، اس کی مدت میں یعنی مدت الحیض، حیض کی مدت میں، وما رأت من لون فيها، اور جو خون اس نے دیکھا اس کے اندر، ای فی المدتی یعنی مدت کے اندر، سوى البیاض الخالص، خالص سفیدی کے علاوہ، حیضن یہ حیض ہے، یعنی طہر متخلل جو ہے دو خونوں کے درمیان میں جو طہر آتا ہے وہ اگر حیض کی مدت کے اندر ہو تو یہ بھی حیض ہے، اور اگر سفیدی کے علاوہ عورت نے کوئی اور رنگ دیکھا حیض کی مدت کے اندر تو وہ رنگ بھی دم ہوگا اور اسے بھی حیض ہی کہیں گے، وہ بھی حیض ہوگا۔ فقولہ والطہر اذا تخلل بین الدمین، تو ان کا قول والطہر
اذا تخلل بین الدمین مبتداء، یعنی اصل میں عبارت والطہر المتخلل، اس کی عبارت والطہر اذا تخلل بین الدمین ہے، ٹھیک ہے، پوری عبارت یہ ہے۔ تو والطہر المتخلل جو ہے یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتداؤن یہ مبتدا ہے، وما رأت عطف علیہ، اور ما رأت من لون فیہا جو ہے یہ اس پر عطف ہے، ٹھیک ہے، یعنی والطہر المتخلل فی مدتہ اور وما رأت من لون فیہا، یہ دونوں ایک دوسرے پر، یہ جو وما رأت من لون فیہا یہ عطف ہے والطہر المتخلل فی مدتہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد وحیضہ یہ خبر ہے، یعنی دونوں مل کر کے معطوف علیہ یہ مبتدا بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد حیض یہ پوری خبر ہے، والطہر المتخلل فی مدتہ یہ معطوف علیہ بنے گا، اور وما رأت من لون فیہا سوى البیاض الخالص یہ معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں معطوف علیہ سے مل کر مبتدا بنیں گے، اور حیض اس کی خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طہر متخلل یعنی دو خونوں کے درمیان میں جو طہر آ جائے، ٹھیک، یعنی پہلے خون آیا، پھر اس کے بعد کچھ دن تک خون نہیں آیا، پھر اس کے بعد خون آ گیا، تو اب یہاں پہ جو خون نہیں آیا ہے اسی کو طہر کہتے ہیں، جس وقت خون نہ آئے اسی کو طہر کہتے ہیں۔ تو طہر یہ داخل ہو گیا دو خونوں کے درمیان میں، تو جب طہر دو خونوں کے درمیان میں داخل ہو اور ابھی حیض کی مدت ختم نہیں ہوئی ہے، مثال کے طور پر پہلے دن خون آیا یا پہلے دوسرے دن خون آیا، پھر اس کے بعد کچھ دن تک خون نہیں آیا، پھر اس کے بعد 10ویں دن یا 9ویں 10ویں دن خون آ گیا، تو ایسی صورت میں جو یہاں پہ بیچ میں خون نہیں آیا ہے اسی کو طہر کہتے ہیں، جس میں خون نہیں آتا ہے۔ تو اب یہ دو خونوں کے درمیان میں یہ طہر ہے، اور ابھی حیض کی مدت مکمل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ حیض کی مدت جو ہے وہ 10 دن ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو جب 10ویں دن تک خون آ گیا اور بیچ میں خون نہیں آیا ہے، تو اس بیچ میں خون نہ آنے والے دنوں کو بھی خون میں ہی شمار کیا جائے گا، یعنی ان دنوں میں بھی گویا خون آیا ہے، ان کو بھی حیض کا دن ہی شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہی کہا انہوں نے کہ جو طہر دو خونوں کے درمیان میں داخل ہو جائے اور حیض کی مدت ابھی ختم نہ ہوئی ہو، یعنی حیض کی مدت کے اندر اگر طہر دو خونوں کے درمیان میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی حیض کہیں گے، وہ بھی حیض ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو طہر جن دنوں میں خون نہیں آیا ہے ان دنوں کو بھی حیض میں شمار کیا جائے گا، جبکہ یہ حیض کی مدت کے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی اور اس کی وضاحت کریں گے۔ وما رأت من لون فیہا ای فی المدت سوى البیاض الخالص حیض، اور عورت جو بھی رنگ دیکھے خالص سفیدی کے علاوہ مدت کے اندر وہ بھی حیض ہے، یعنی مدت ابھی گزری نہیں ہے، تو خون تو سرخ ہوتا ہے، لیکن اگر اس رنگ کے علاوہ کوئی اور کسی اور رنگ کا خون آیا اور خالص سفیدی وہ نہیں ہے، یعنی بالکل سفید نہیں ہے بلکہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے، جیسے گدلا ہوتا ہے یا مٹیالہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ زرد، سبز، سیاہ، تو ایسے رنگ میں سے کوئی بھی، یعنی خالص سفیدی کے علاوہ کوئی سا بھی رنگ اگر حیض کی مدت کے اندر آتا ہے، یعنی پہلے دن یا دوسرے دن، پہلے اور دوسرے دن دونوں میں تو سرخ خون آیا، لیکن پھر تیسرا دن جو ہے اس دن میں سرخ نہیں آیا بلکہ گدلا آیا، تو ایسی صورت میں اس کو بھی حیض ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مدت کے اندر یہ ہے اس کا آنا اور یہ خالص سفیدی نہیں ہے تو اس کو بھی حیض کا خون ہی شمار کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وما رأت من لون فیہا فی المدت سوى البیاض الخالص حیض، اور عورت نے جو بھی رنگ دیکھا مدت کے اندر خالص سفیدی کے علاوہ، یعنی بالکل سفید رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ اس نے دیکھا حیض کے مدت کے اندر تو اس کو بھی حیض ہی کہیں گے۔ طہر اصل میں یہ کہتے ہیں اس پاکی کو جب خون منقطع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو دن چلتے ہیں تو ان کو طہر کہا جاتا ہے، اور مکمل طہر اس کو کہتے ہیں کہ جب 15 دن تک ہو جائے، یعنی کم سے کم طہر کی مدت جو ہے وہ 15 دن ہے، تو اگر 15 دن تک لگاتار مسلسل خون نہ آئے تو ان کو اس کو ایک طہر کامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 15 دن تک خون نہیں آتا ہے مسلسل تو اس کو طہر کامل کہتے ہیں، اور اس کی زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو 15 دن سے کم ہو اس کو طہر کامل نہیں کہتے ہیں،
اس کو غیر فاصل کہہ کر کے اس سے یہی مراد لیا جاتا ہے کہ جو طہر 15 دن سے کم ہو. اصل میں وہ طہر نہیں ہوتا ہے. طہر اسی کو کہتے ہیں جو 15 دن تک، کم سے کم 15 دن تک ہو، جو پاکی ہو، تو اسی کو طہر کہا جاتا ہے. لیکن مجازاً اس پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں اور اس سے معنی مراد لے کر کے کہ معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن دنوں میں خون نہ آئے ان دنوں کو طہر میں شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو طہر ناقص کہتے ہیں، اور جو 15 دن تک مسلسل جاری رہے اس کو طہر کامل کہتے ہیں، اور اس سے زائد ہو تو اس کو بھی طہر کامل کہیں گے. وَعَلَمَ أَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ 15 إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ 3 أَيَّامٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بَلْ هُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي إِجْمَاعًا. اصل میں طہر کے سلسلے میں، طہر متخلل جو ہے، اس کے سلسلے میں بہت کثرت سے اختلافات ہوئے ہیں کہ کب یہ فاصل ہوگا، کب فاصل نہیں ہوگا، یعنی کب اس کو طہر کامل شمار کریں گے اور کب اس کو طہر کامل شمار نہیں کریں گے. طہر فاصل کا مطلب یہی ہے کہ جو طہر مکمل ہو. ٹھیک ہے، طہر کامل کو ہی طہر فاصل کہا جاتا ہے، اور طہر غیر کامل کو، طہر ناقص کو، ٹھیک ہے، طہر غیر فاصل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو 15 دن سے کم کا ہو اس کو. تو اس میں بہت سی اختلافات ہوئے ہیں، لیکن جو مفتابہ قول ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بالاتفاق کس وقت طہر جو ہے وہ غیر فاصل ہوگا، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ وَعَلَمَ أَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ 15 إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ. جان لیجئے کہ وہ طہر جو 15 دن سے کم کا ہو، جب وہ دو خونوں کے درمیان میں داخل ہو جائے، تو اگر وہ 3 دن سے کم کا ہو تو یہ دونوں کے درمیان میں فصل نہیں کرے گا، بلکہ یہ مسلسل خون کی طرح ہے اجماعاً، مسلسل آنے والے خون کی طرح ہے بالاتفاق. مطلب یہ ہے کہ جب طہر جو ہے وہ مکمل 15 دن تک نہ ہو، 15 دن سے کم ہو، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت میں ایک صورت ایسی ہے کہ سب کے نزدیک، کسی کے نزدیک بھی اس کو طہر کامل نہیں کہا جاتا ہے. وہ صورت یہ ہے کہ وہ جو طہر ہے دو خونوں کے درمیان میں آئے، یعنی شروع میں اس طہر کے شروع ہونے سے پہلے خون ہو، پھر اس کے بعد ختم ہونے کے بعد بھی خون ہو. ٹھیک ہے، اور یہ 15 دن سے کم ہو، یعنی مثال کے طور پہ 14ویں دن سے خون آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے دن خون آیا، پھر اس کے بعد اتنے دن خون نہیں آیا، پھر اس کے بعد آخر میں خون آ گیا. لیکن یہ والی صورت جو یہاں بیان کر رہے ہیں وہ صورت الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بس اس کے لیے ہے کہ اقل من 15 کو بتانے کے لیے کہ یعنی جو حیض طہر ہے وہ طہر دو خون سے گھرا ہوا ہو اور وہ 15 دن سے کم ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک حیض ختم ہوا، پھر اس کے بعد طہر شروع ہوا، پھر اس کے بعد طہر 15 دن تک نہیں چلا، اس سے پہلے دوسرا حیض شروع ہو گیا، خون آنا شروع ہو گیا اس سے پہلے. تو یہ اس کی مثال ہو گئی کہ 15 دن سے کم کا اگر طہر ہو تو کہتے ہیں کہ جب خون کے درمیان میں داخل ہو جائے 15 دن سے کم کا طہر، تو اگر وہ 3 دن سے کم کا ہو، مثال کے طور پہ 3 دن تک خون آیا، پھر اس کے بعد سے 2 دن خون نہیں آئے، 2 دن خون نہیں آیا، پھر اس کے بعد چھٹے دن پھر سے خون آ گیا، تو ایسی صورت میں یہ جو طہر ہے یہاں پر، یعنی 2 دن جو خون نہیں آئے ہیں، 2 دن خون نہ آنے کے جو دن ہیں، یہ 15 دن سے کم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 3 دن سے بھی کم ہے، مکمل 3 دن بھی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ فصل نہیں کریں گے، یعنی دونوں خونوں کے درمیان میں یہ جدائیگی نہیں کریں گے، اور اس کو طہر کامل نہیں کہا جائے گا اور اس کو طہر فاصل نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ دونوں خون جو شروع میں 3 دن آیا تھا اور جو بعد میں آیا، یہ دونوں خون مل کر کے ایک ہی ہو جائیں گے، اور جن دنوں خون نہیں آیا ہے ان دنوں کو بھی خون میں ہی شمار کیا جائے گا، یعنی حیض والے دن ہی ان کو شمار کیا جائے گا، لیکن گویا ان دنوں میں بھی خون آئے ہیں. تو یہ ہے. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ بل ہوا کالدم المتوالی، بلکہ یہ دم متوالی کی طرح ہے، یعنی مسلسل آنے والے خون کی طرح ہے. جیسے پہلے دوسرے تیسرے دن مسلسل خون آیا ہے، ایسے ہی گویا یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک دن سے لے کر کے، پہلے دن سے لے کر کے چھٹے دن تک مسلسل خون آیا ہو. ٹھیک ہے، اگرچہ جو چوتھا اور 5واں دن ہے ان دنوں میں خون نہیں آیا ہے، لیکن اس کو آخر میں خون آنے کی وجہ سے، چونکہ چھٹے دن پھر سے خون آیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو، اور جو طہر ہے بیچ میں وہ 3 دن سے کم ہے، تو اس کو دم متوالی کی طرح
مان لیا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے پہلے دن سے لے کر کے چھٹے دن تک خون آیا ہے، پانچویں اور چوتھے دن بھی خون آیا، یہ ایسے ہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالاتفاق ہے، یعنی سب کے نزدیک اس صورت میں کہ جب طہر جو ہے وہ 2 دن سے کم ہو اور اس کو دونوں طرف سے خون نے گھیر لیا ہو، یعنی شروع میں خون آئے پھر بعد میں بھی خون آئے، اور بیچ میں جو طہر ہو وہ 2 دن ہو یا 2 دن سے کم کا ہو، ٹھیک ہے، یعنی 3 دن سے کم کا ہو، 2 دن ہو یا 1 دن ہو یا اس سے بھی کچھ کم ہو، تو ایسی صورت میں ان دنوں کو بھی حیض میں شمار کیا جائے گا، اور یہ مکمل مسلسل آنے والے خون کی طرح کہا جائے گا۔ اور ان تمام دنوں پر جو احکام مرتب ہوں گے وہ حیض کے ہوں گے، نہ کہ طہر کے۔ ان چوتھے اور پانچویں دن پر بھی حیض کے ہی احکام مرتب ہوں گے، طہر کے نہیں، یعنی کہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، یہ ساری چیزیں وہ پہلے دن سے لے کر کے چھٹے دن تک جتنے بھی دن گزرے ہیں ان سب پر حیض کے ہی احکام نافذ ہوں گے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جب بالاتفاق طہر جو ہے وہ غیر فاصل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر طہر جو ہے وہ 15 دن سے زائد کا ہو، 15 دن مکمل ہو، ٹھیک ہے، یعنی شروع میں خون آیا پھر اس کے بعد 15 دن تک خون نہیں آیا، پھر اس کے بعد خون آیا، تو ایسی صورت میں اس 15 دن یہ جو پورا ہے اس کو طہر ہی کہا جائے گا، اس کو طہر کامل کہا جائے گا، اور یہ دونوں خون الگ الگ ہو گئے۔ اب اگر دونوں خون مکمل آئے تھے، یعنی کم سے کم 3 دن کے تھے دونوں خون، تو دونوں کو حیض میں شمار کیا جائے گا، ورنہ دونوں استحاضہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر شروع میں 3 دن تک خون آیا پھر اس کے بعد 15 دن تک نہیں آیا، پھر اس کے بعد 3 دن تک آیا، تو یہ جو 15 دن بیچ کا ہے یہ پورا طہر کا ہے، اس پر جو احکام نافذ ہوں گے وہ طہر کے ہوں گے، یعنی ان دنوں میں قرآن شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہے، نمازیں وغیرہ ان دنوں میں اگر نہیں پڑھی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جو پہلے کے 3 دن ہیں، 15 دن سے پہلے کے اور 15 دن سے بعد کے 3 دن ہیں، ان پر حیض کے احکام مرتب ہوں گے، یہ دونوں کے دونوں حیض میں شمار ہوں گے۔ اور اگر یہ جو شروع کے اور آخر کے دن ہیں جن دنوں میں خون آئے ہیں، اگر یہ مکمل یہاں 3 دن خون نہیں آئے ہیں بلکہ 3 دن سے کم آئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، حیض شمار نہیں کیا جائے گا، تو ان پر بھی پاکی کے ہی احکام مرتب ہوں گے، حیض کے احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ آخِرًا لَا يَفْصِلُ، اور اگر یہ 3 دن ہو یا 3 دن سے زائد ہو تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک یہی قول امام اعظم علیہ الرحمہ کا آخری قول ہے، دوسرا قول ہے، یہ فصل نہیں کرے گا، یہ خون جو ہے وہ فصل نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ 10 أَيَّامٍ، اگرچہ یہ 10 دن سے زائد ہو، یعنی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا جو قول ہے اس سلسلے میں، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا جو مذہب ہے کہ اگر جو طہر ہے وہ 2 خون سے گھرا ہوا ہو، 2 خونوں سے طہر گھرا ہوا ہو اور وہ 15 دن سے کم ہو، تو مطلقاً وہ طہر غیر فاصل ہے، اس کو حیض میں ہی شمار کیا جائے گا، چاہے وہ 3 دن ہو، 3 دن سے کم ہو یا 3 دن سے زائد ہو، 10 دن ہو یا 10 دن سے زائد ہو، شرط یہ ہے کہ 15 دن سے کم ہو، کیونکہ اگر 15 دن ہے تو ان کے نزدیک بھی وہ مکمل طہر ہوگا، طہر فاصل ہوگا، لیکن اگر 15 دن سے کم ہے تو وہ طہر غیر فاصل ہے۔ اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو دوسرا قول ہے جس کی طرف انہوں نے رجوع کیا تھا وہ یہی ہے کہ اصل میں امام اعظم علیہ الرحمہ سے اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، تو جو مرجو الیہ قول ہے وہ یہی ہے کہ ان کے نزدیک بھی، امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی ان کے دوسرے قول کے مطابق ان دنوں کو حیض میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ طہر غیر فاصل کی طرح ہے، یعنی جب طہر جو ہے وہ 15 دن سے کم ہو مطلقاً، چاہے وہ 2 دن ہو 3 دن ہو اور کوئی قید اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ طہر غیر فاصل ہوگا۔ کہتے ہیں اگرچہ یہ 10 دن سے زائد ہو، 10 دن سے زائد ہو تو بھی ایسا ہی حکم ہوگا، یعنی 11 دن 12 دن 13 دن 14 دن اگر اتنا ہو، اور 14 دن سے زائد اگر 15ویں دن کا نصف ہو تو بھی، یا نصف سے زائد ہو تو بھی حکم یہی لگے گا کہ یہ سب کے سب حیض میں ہی شمار ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر شروع میں 1-2 دن خون آیا، پھر اس کے بعد 1 سے لے کر کے 14 دن تک کے درمیان میں، یعنی 14 دن یا پھر 13 دن یا 10 دن یا ایسے ہی کم کرتے جائیں، تو 14
اتنے دنوں میں سے کسی دن بھی اگر خون نہیں آیا، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ 2 دن خون نہیں آیا یا 3 دن نہیں آیا، 4 دن نہیں آیا، ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر 14 دن تک خون نہیں آیا تو ایسی صورت میں ان سب پر حیض کا ہی اطلاق ہوگا، یعنی 14 دن تک خون نہیں آیا پھر اس کے بعد خون آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ جو طہور ہے یہ متخلل ہے، طہور متخلل ہوا 2 خونوں کے درمیان میں آیا ہے اور یہ 15 دن سے کم کا ہے، لہٰذا اس کو حیض میں ہی شمار کریں گے، طہور اس کو نہیں کہا جائے گا، اور یہ دونوں خونوں کو جو شروع میں اور آخر میں ہیں ان کو جدا نہیں کرے گا۔ فَيَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهُ بِالطُّهْرِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فقط، تو جائز ہوگا حیض کی ابتدا اور اس کا ختم ہونا طہور پر، طہور کے ذریعے سے اس قول کے مطابق، صرف اس قول کے مطابق، یعنی جب ایسا ہے کہ جو طہور غیر فاصل ہے وہ مطلقاً 15 دن سے کم کا طہور ہے، 15 دن سے کم کا طہور جو 2 خونوں کے درمیان میں آ جائے وہ مطلقاً طہور غیر فاصل ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں وہ فصل نہیں کرے گا دونوں خونوں کے درمیان میں اور اس کو حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ جب ایسا ہے تو ایسی صورت میں کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں یا ایک صورت ایسی بنے گی کہ جب حیض کی ابتدا اور حیض کا اختتام طہور سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حیض اور طہور اگرچہ یہ دونوں کے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ضد ہیں دونوں، لیکن پھر بھی ایک صورت ایسی بنے گی اس قول کی بنیاد پر، ایک صورت ایسی بنے گی کہ جہاں پہ حیض کی ابتدا اور اس کا ختم ہونا دونوں کے دونوں طہور کے ذریعے سے ہوں گے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی کی عادت ہے مہینے کی 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک مثال کے طور پر، لیکن اسے مہینہ شروع ہونے سے پہلے 1 دن خون آ گیا، پھر اس کے بعد جو مہینے کا پہلا دن ہے اس میں خون نہیں آیا، پھر اس کے بعد 3 دن تک خون آیا، پھر اس کے بعد 5ویں دن یعنی پہلا دن اور 3 دن یہ مل کر کے 4 ہو گئے، تو اب 5ویں دن پھر سے طہور کا گزرا، تو اب ایسی صورت میں اس کی عادت کیا تھی 1 سے 5 تک کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 5 دن ہونے کے بعد پھر سے مسلسل خون آنے لگا، تو اب یہاں پر جو اس کی عادت تھی تو اس کی عادت کے مطابق ان 5 دنوں کو حیض میں شمار کیا جائے گا امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے پہلا دن جو ہے وہ طہور کا ہے، مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے وہ طہور کی ہے، اور ایسے ہی جو 5ویں ہے وہ بھی طہور کی ہے، لیکن اس پورے 5 دن کو، ان پورے 5 دنوں کو حیض میں شمار کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ حیض کی ابتدا ہوئی 1 تاریخ سے لے کر کے اور اس کا اختتام جو ہوا وہ 5 تاریخ تک ہوا، 5 تاریخ پر ہوا، لیکن یہ دونوں حقیقت میں پہلی تاریخ اور 5ویں تاریخ یہ دونوں کے دونوں طہور کے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حیض کے اختتام اور اس کی ابتدا کا دن ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کا اعتبار کیا جائے تو اسی وقت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو باقی اقوال ہیں ان کے اندر ایسی قیدیں لگی ہوئی ہیں کہ ان قیدوں کی بنا پر اس طرح سے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ 5 دن جو ہے ان میں جو پہلا دن اور جو آخری دن ہے وہ طہور کا نہیں آئے گا، کوئی ایسی صورت نہیں بنتی ہے جہاں پر حیض کی ابتدا اور اس کا اختتام طہور کے ذریعے سے ہو سکے، کیونکہ جو باقی اقوال ہیں ان میں قید لگی ہوئی ہے بہت ساری، جن کو ابھی آگے ذکر کریں گے۔ وقد ذکر ان الفتوى على هذا تيسيرا على المفتي والمستفتي، اور ذکر کیا گیا ہے کہ فتویٰ اسی قول پر ہے مفتی اور مستفتی پر آسانی کے لیے، یعنی جب ایسا ہے کہ جو 15 دن سے کم کا طہور ہو اور وہ 2 خونوں کے درمیان میں آ جائے تو اس کو طہور غیر فاصل کہا جائے گا مطلقاً، ٹھیک ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ 15 دن سے کم کا طہور ہو تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرف سے خون گھیرے ہی ہوں گے نا، جب طہور ختم ہوا تو حیض شروع ہوگا تبھی طہور ختم ہوگا، خون آئے گا تبھی طہور ختم ہوگا، تو بھائی تو جب 15 دن سے کم طہور رہا تو ایسی صورت میں مطلقاً اس کو طہور غیر فاصل کہا جائے گا اور اس کو حیض میں شمار کیا جائے گا، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں ان کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ فتویٰ اسی قول پر ہے،
یعنی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا جو قول ہے اور امام اعظم کا دوسرا قول ہے اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا مختار کردہ قول ہے، تو اسی کے قول کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر آسانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر قید وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ تفصیل وغیرہ نہیں ہے جس کا سمجھنا اور جس کو حفظ کر لینا مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جو مفتی ہے اور مستفتی ہے، یعنی افتاء دینے والے اور پوچھنے والے دونوں پر آسانی کے لیے جو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا مختار کردہ قول ہے اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر دوسرے اقوال پر فتویٰ دیا جائے تو اس کے اندر دونوں کے لیے مشکل، کیونکہ جو دوسرے اقوال ہیں ان میں ایسی قیدیں لگی ہوئی ہیں اور ایسی اتنی تفصیلیں ہیں ان کے اندر کہ عورتوں کا ان کو حفظ کرنا اور ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو مفتی ہے اس کا عورتوں کے بیان سے سمجھ پانا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے چونکہ دونوں پر آسانی ہو جائے اس لیے فتویٰ اسی قول پر ہے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول پر، کیونکہ اس کے اندر نہ کچھ تفصیل ہے اور نہ کچھ قید ہے، بلکہ مطلقاً جو خون 15 دن سے کم آئے اس کو طہر غیر فاصل شمار کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اس آسانی کی وجہ سے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے مختار کردہ قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔